یہ میرے خاندان کا وارث ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں۔ بتاؤ کتنی قیمت لگائی ہے تم نے اس فیصلے کی؟ اشال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں قیمت نہیں لگا رہی، مجھے صرف 50,000 چاہیے تھے۔ ریحان طنزیہ ہنس پڑا۔ 50,000؟ اس رقم میں تو کوئی اچھا اسپتال گھسنے بھی نہیں دے گا۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جس نے دو مجبور رگوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ریحان کو اپنے نام کا وارث چاہیے تھا کیونکہ اس کی پہلی بیوی ماں بننے سے محروم تھی، اور اشال وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی، مگر قسمت نے شاید کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اچانک اشال کے قدم لڑکھڑائے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ریحان نے گھبرا کر اسے سنبھالا۔ اشال! ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان ڈاکٹر کی تیز آواز گونجی۔ جلدی کیجیے، ماں اور بچے دونوں خطرے میں ہیں۔ شوہر کون ہے؟ سائن کریں۔ اشال کی مدھم سی فریاد ریحان کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ ڈاکٹر، میرے بچے کو بچا لیں۔ دروازہ بند ہوا اور ہسپتال کی دیواریں اشال کی چیخوں سے گونجنے لگیں تو ریحان ناوار دروازے کی طرف بھاگا۔ مگر بھائی، کچھ بندوبست ہوا جو آپ کا یا نہیں؟ اشال اپنے بڑے بھائی براق سے فکر مندی سے بھرے لہجے میں پوچھتی ہے، جس پر اس کا بھائی مایوسی سے سر نفی میں ہلا دیتا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رشتہ داروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا خدا کا کہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے اپنی چھت موجود تھی، مگر جیب میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکثر خالی پیٹ ہی کرنا پڑتا تھا۔ اشال کو ایک دو جوڑے سلائی کے لیے مل جاتے جو وہ دل لگا کر سی دیتی، اور ان سے ملنے والے پیسوں سے وہ گھر کا خرچ چلا لیتی۔ آج جب اس کے بھائی کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا تو اشال بہت خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بھائی کو نوکری مل جائے گی، مگر اس کی صورت دیکھ کر اشال کا دل ڈوب گیا تھا۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر اپنے بھائی کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے سنیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ میرے پاس ابھی کچھ سوٹ آئے ہوئے ہیں، میں انہیں سل کر لوں گی۔ تب تک جو پیسے آئیں گے ہم ان سے کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے۔ مگر اشال، آخر ہم لوگ کب تک اس طرح گزارا کریں گے؟ کہیں بھی کوئی کام مل ہی نہیں رہا۔ محلے والے ہیں، وہ اگر کام پر رکھ بھی لیں تو چاچا اور ماموں آ کر انہیں الٹی سیدھی باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی کام پر نہیں رکھ رہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اشال کی بات سن کر براق پریشانی سے کہتا ہے، جس پر اشال خاموشی سے سر جھکائے زمین کو گھورتی رہتی ہے۔ ریحان خانزادہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھا، اس سے امید سے کہ شاید اس بار اسے کوئی خوشخبری ملے، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی جیسی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خوشی کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ طیش میں بولا تھا، دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی وائف کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ریحان خانزادہ جیسے آپ سے باہر ہو گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر خان، میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، اور میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو کسی اور ہسپتال سے بھی چیک اپ کروا سکتے ہیں، لیکن پچھلی بار آپ کی وائف کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ یہ صلاحیت کھو چکی ہیں۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ریحان خانزادہ نے ایک نگاہ اپنی بیوی کی جانب ڈالی تھی جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ریحان خانزادہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ نہ ریحان خانزادہ نے کچھ کہا اور نہ ہی اس کی بیوی مریم کچھ کہہ سکی۔ گھر پہنچے تو گھر والے ان کا منتظر تھے، مگر ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر کیا کہا ہوگا۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے ریحان خانزادہ کی والدہ آگے بڑھی تھی اور اپنی بہو کو تھامتے ہوئے پوچھا تھا، کیا ہوا، کیا کہا ہے ڈاکٹروں نے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر، یہی کہہ رہے ہیں آپ کی چہیتی بو اب زندگی بھر کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ منع کیا تھا نا میں نے اسے ریش ڈرائیونگ کرنے سے، مگر یہ کسی کی سنے تب نا۔ تو دیکھ لیں، جس خوشی کے لیے آپ لوگ اتنے بے صبر تھے
اس سے محروم ہو گئی ہے۔ ریان خانزادہ نے ایک ناپسندیدہ نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف مریم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ہوگی۔ کافی جدوجہد کے بعد اشال کو اپنی ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک کمپنی میں کام کرنے کے لیے ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اشال گریجویٹ ہوتی ہے، مگر اس کی تمام ڈگریاں اس کے چچا جان کے قبضے میں ہوتی ہیں، جس کے باعث اسے ایک اچھی جاب ٹھکرا کر ملازمہ کی جاب کے لیے ہی اپلائی کرنا پڑا۔ اس وجہ سے اس نے فوراً وہاں کام کرنے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے، جس پر وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم گریجویٹ ہو اور تم اتنی بڑی کمپنی میں صفائی کرنے والی بن کر کام کرو گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فرح کی بات سن کر اشال دھیمے سے مسکرا دیتی ہے۔ بھائی، اب فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کام تو کام ہوتا ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے گا، ایک دن ضرور آئے گا جب میں اپنے بل ہوتے ہوئے ایک اچھی نوکری بھی حاصل کر لوں گی۔ فی الحال ابھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، اور جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا تب تک میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اشال بھائی پلیز، آپ کچھ نہیں بولیں گے اور اب ریلیکس ہو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کام کو کرنے میں۔ اشال تسلی سے اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے، جس پر برا خاموش ہو جاتا ہے۔ ریان خانزادہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کی کیس لے رہا تھا جب مریم اس کے قریب آتی ہے۔ ریان، میں جانتی ہوں میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مگر پلیز مجھے معاف کر دیجیے، اتنی بڑی سزا مت دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اپنی تکلیف کسی کو بتاؤں گی۔ پلیز خدا کے لیے ایسا مت کریں میرے ساتھ، مریم رندی ہوئی آواز میں کہتی ہے، جس پر ریان خانزادہ سگریٹ کے دھواں ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ دیکھو مریم، میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بابا جان کی خواہش تھی، اس وجہ سے میں نے تم سے شادی کی، پھر تم میری بیوی بنی۔ بیوی کا جتنا شوہر پر حق ہوتا ہے اتنا ہی شوہر کا بھی بیوی پر حق ہوتا ہے۔ جو میں نے ادا کیا، تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھا، ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر ایک غلطی، تمہاری ایک غلطی نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا۔ تمہیں بہت شوق تھا کار ریسنگ کا، تو اب تم جا سکتی ہو ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے۔ جو رشتہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا تھا نا، تم نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی جواز ہی نہیں بنتا تمہارا میری زندگی میں رہنے کا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، اور میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں زبردستی نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی ناپسندیدہ چیز یا انسان مجھے اپنی زندگی میں برداشت ہے۔ اس لیے تم اپنا سامان پیک کرو اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ۔ ریان خانزادہ دلی سے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مریم خاموش آنسو بہاتی ہوئی وہاں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ فنش بیگم کو جب ریان خانزادہ کی بات کا پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئی۔ انہوں نے فوراً ریان کو فون ملایا، جو اس نے کاٹ دیا۔ وہ مسلسل اسے فون ملاتی رہی، مگر ریان تنگ آ کر اپنا فون بند کر چکا تھا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اس وقت مریم کی خاطر اپنی ماں سے لڑنے کا، جبکہ فنش بیگم مریم کو سینے سے لگائے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اشال نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ آفس کی صفائی سے لے کر اسٹاف کو کافی دینے تک وہ ہر کام پوری لگن سے کرتی تھی۔ اس کی لگن اور کام کو دیکھ کر ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے ہی وقت میں اشال نے سب کے دلوں میں اپنی عزت قائم کر لی تھی۔ اس سے وہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، اور اس دوران براق کو بھی ایک اچھی سی نوکری مل چکی تھی۔ دونوں ہی بہن بھائی خدا کی اس نعمت میں بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ جتنا رب کا شکر ادا کرتے اتنا ہی کم لگتا۔ ان کی زندگی سے شاید تکلیف کم ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب انہیں مزید کتنی اذیت برداشت کرنی ہے۔ ریان خانزادہ کے رویے سے تنگ آ کر مریم وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ فنش بیگم نے ریان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، تاکہ انہیں مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کے حسین مسکراتے چہرے دیکھنے نصیب ہو سکیں۔ مگر ریان اس بات سے انکاری تھا۔ اس کا دل شادی جیسے رشتے کے نام سے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آج آفس میں ہر کوئی معمول سے زیادہ مصروف تھا۔ ہر شخص اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ جیسے اس سے پاس کی دنیا کو بھول گیا ہو۔
تھوڑی دیر میں اس کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ آریان خزانہ پوری شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہوا اپنی کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر کوئی سر جھکائے ادب سے سلام کر رہا تھا اور وہ بے نیازی سے گردن ہلاتا ہوا اپنے کیبن میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ اس نے پورے ہفتے کا کام اسے دکھایا، فائلیں چیک کروائیں، میٹنگز کے بارے میں بتایا اور کلائنٹس کی انفارمیشن دی۔ اسی دوران اس نے اسے کافی کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے کہا کہ اس کے لیے کافی بھجوا دے۔ سیکرٹری نے انٹرکم اٹھا کر کافی کا آرڈر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اشال کافی ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ میز پر کافی رکھتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ آریان خانزادہ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے روک لیا۔ رکو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ آریان خانزادہ کی بات سن کر اشال نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور آریان کے سوال کے جواب ہی دینے والی تھی کہ سیکرٹری بول پڑی۔ سر، یہ سویپر ہے یہاں کی۔ ایکچولی جو پہلے والی سویپر تھی وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی، اس لیے ہم نے انہیں یہاں پر ہائر کیا ہے۔ آریان خانزادہ نے ایک نگاہ اشال پر ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس نے اس کا جائزہ لیا اور کہیں سے بھی اسے ان پڑھ یا عام سی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے حلیے اور اندازے سے وہ صاف پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی، مگر پھر اس نے سر جھٹکتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سیکرٹری بھی اسے سارے کام کے بارے میں بتا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے کافی کا کپ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگایا تو اسے لگا جیسے اس نے کوئی امرت چکھ لیا ہو۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی مزیدار کافی نہیں پی تھی۔ اس کی نگاہیں ونڈو ڈور سے باہر گئیں، جہاں سے اشال سب کو کافی سرو کرتے ہوئے نظر آئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ خیر، جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے میرے کام کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوگی۔ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے آریان خانزادہ نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس سے اس کا کیا نتیجہ ملنے والا تھا۔ اشال حسب معمول آریان خانزادہ کے آفس میں اس کے لیے کافی رکھ آئی تھی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ اچانک آریان خانزادہ نے اسے روک لیا اور سوال کیا، کتنا پڑھی ہوئی ہو تم؟ آریان خانزادہ کے سوال پر اشال چونکی۔ اس نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا اور جھکتے ہوئے جواب دیا، گریجویٹ کیا ہے۔ گریجویٹ؟ اور یہاں ملازمہ کی نوکری؟ خیر تو ہے؟ جی، وہ میرے ڈاکیومنٹس، وہ میں کہیں کھو چکی ہوں۔ بغیر ڈاکیومنٹس کے تو کوئی نوکری نہیں دیتا، اس لیے بس یہ نوکری کر رہی ہوں، پیسہ کی ضرورت تھی۔ اور ویسے بھی کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اگر اسے دل سے لگا کر کیا جائے۔ اشال کی بات سن کر آریان خانزادہ متاثر ہوا تھا، پھر اس نے اشال کے قریب قدم بڑھاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اگر میں تمہیں ایک ایسی جاب دوں جس پر تمہیں منہ مانگی قیمت ملے تو کیا تم وہ جاب کرنے کے لیے تیار ہو؟ آریان خانزادہ کی بات سن کر اشال حیران ہوئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ مطلب اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوگا جیسے ہی تم میرے بچے کی ماں بنو گی تم آزاد ہو کر چلی جاؤ گی، اور اس بچے پر پورا حق صرف اور صرف آریان خانزادہ یعنی میرا ہوگا۔ بدلے میں تم جو چاہے تمہیں مل سکتا ہے۔ آریان خانزادہ کی بات سن کر اشال آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لی میں ایسی گری ہوئی حرکت کروں گی؟ میں یہاں عزت سے کام کرنا چاہتی ہوں آریان صاحب، نہ کہ اس طرح کی حرکت کر کے پیسہ حاصل کروں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کیجیے گا۔ اشال غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ آریان خانزادہ اپنے ہاتھوں بالوں میں پھیرتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اشال اور پراگ اکٹھے بیٹھے اپنے اس مہینے کی تنخواہ گن رہے تھے۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ اس تنخواہ کو کہاں خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور قدرے حیران ہوئے۔ اشال نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کو کھڑا دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے پولیس والوں سے سوال کیا، جی آپ کو کیا کام ہے؟ ہمیں براق سے ملنا ہے۔ براق سے؟ مگر کیوں؟ بھائی سے کیوں ملنا ہے؟ اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ آر یو آؤٹ آف یور سینسز آفیسر؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کو کس جرم میں آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے محترمہ، ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، براق کو بلائیں۔ باہر سے شور سن کر براق اندر سے باہر آ گیا۔ جب اس نے باہر پولیس والوں کو کھڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، پولیس والوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ براک بار بار اپنے قصور پوچھتا رہا، مگر کسی نے بھی اسے اس کا جرم نہ بتایا۔ اشال چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنے بھائی کے بے قصور ہونے کا دعویٰ کرتی رہی۔ پچھلے کئی دنوں سے اشال نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ روز پولیس اسٹیشن کے چکر لگا رہی تھی، صرف اس امید میں کہ شاید آج اسے اپنے بھائی سے ملنے دیا جائے، مگر ہر بار دروازے پر کھڑے سپاہی اسے وہی جواب دیتے، اوپر سے آرڈر ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آج بھی وہ تھکی ہوئی اسی بینچ پر بیٹھی تھی جب اچانک اسٹیشن کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ چند لمحے بعد اے سی پی اندر داخل ہوا۔ اشال فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس اتنا بتا دیں کہ میرے بھائی کا قصور کیا ہے، مجھے صرف ایک بار میرے بھائی سے ملنے دیں۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اے سی پی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بھائی نے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ اتنا گرا ہوا نیچ انسان ہے وہ کہ اپنے ہی رشتے دار کا لحاظ نہیں رکھا۔ یہ سنتے ہی اشال کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ خبردار ایک لفظ بھی اور کہا تو میرے بھائی ہے وہ میرا، اور میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں بھی الٹا سیدھا کہا نا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی چیخ پورے تھانے میں گونج گئی۔ اے سی پی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر اپنے بھائی کو چھڑوانا چاہتی ہو تو 1,00,000 روپے لے کر آنا، ورنہ ایسا کیس ڈالوں گا اس پر کہ باہر آنا تو دور، باہر آنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور باہر نکل گیا۔ اشال وہیں کھڑی رہ گئی، بے بسی، لاچار۔ چند لمحوں بعد وہ بھاری قدموں سے تھانے سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی الماری کھولی اور تنخواہ کے پیسے نکال کر گننے لگی۔ 50,000، صرف 50,000۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ باقی 50,000 کہاں سے لاؤں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اچانک سے آریان خانزادہ کی بات یاد آئی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آخری کار فیصلہ کر لیا۔ وہ آریان خانزادہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ آریان خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ نرم سی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ دروازے پر اشال کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے نظریں اسی پر رکھیں۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کم ان۔ اشال آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آریان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ اتنے دنوں بعد آ رہی ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی آواز قدرے سنجیدہ تھی۔ اشال نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ آنکھوں میں چھپے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ سر، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں آ سکی۔ معذرت، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آریان کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ وہی اشال نہیں تھی جس نے اسے پہلے دن دیکھا تھا، پرجوش، روشن چہرے والی لڑکی۔ آج وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی، ہاری ہوئی، جیسے زندگی نے اسے سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر نہ جانے کیوں خاموش رہ گیا۔ تبھی اشال نے ہمت کر کے دوبارہ بات کی۔ سر، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آریان کے ہاتھ رک گئے۔ اشال نے نظریں جھکا لیں۔ مگر ایک شرط ہے۔ آپ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آریان خانزادہ اس کے اچانک فیصلے پر حیران تھا۔ پہلے دن اس لڑکی نے اسے معاہدے کو گھٹیا حرکت کہا تھا اور آج وہ خود اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے دراز کھولا اور معاہدے کے کاغذ نکال کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ سائن اٹ۔ اشال نے خاموشی سے کاغذ اٹھایا اور سائن کر دیا۔ قلم میز پر رکھ کر وہ مڑ گئی۔ رکو۔ آریان کی بات سن کر وہ رک گئی۔ آج رات تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ اشال کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے کام کیے، مگر پھر اس نے ایسا سے سر ہاں میں ہلا دیا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔
دروازہ بند ہوتے ہی ریان کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ چال اس کے لیے کسی پہیلی سے کم نہیں تھی۔ پہلے اس نے اس معاہدے کو ٹھکرا دیا اور آج خود مان گئی۔ ریان خانزادہ جتنا مغرور اور سخت تھا، اتنا ہی لوگوں کو پرکھنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اشار ان لڑکیوں میں سے نہیں جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ کچھ تو تھا جو اسے اپنے اصول توڑنے پر مجبور کر رہا تھا، اور یہی راز ریان خانزادہ کو اس کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا اور ریان خانزادہ کی گاڑی اس کے عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ اشار پورے راستے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی رکی تو ریان خانزادہ باہر نکلا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا۔ اترو۔ اشار آہستہ سے گاڑی سے اتری۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ بنگلہ بہت بڑا اور بے حد پرسکون تھا، مگر اس لمحے اشار کو وہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ریان اسے اندر لے آیا۔ اوپر والے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، جو سوٹ بیڈ پر رکھا ہے وہی پہن لینا۔ وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹکی، مگر کچھ کے بغیر سر ہلا دیا۔ نوکرانی اسے اوپر تک لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اشار کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سامنے بیڈ پر سرخ رنگ کا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنے بھائی کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور جوڑا اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ دوسری طرف ریان نیچے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا جسے وہ آہستہ آہستہ گھما رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف اشار ہی گھوم رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک ہی اشار کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آ جائیں۔ ریان اندر آیا۔ اشار فوراً کھڑی ہوگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ریان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ صاف سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چلو نیچے، مولوی صاحب اور گواہان ہمارا انتظار کر رہے ہیں نکاح کے لیے۔ میں کبھی بھی رشتہ بغیر نکاح کے قائم نہیں کرنا چاہتا۔ ریان خانزادہ کی بات سن کر اشار خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ مولوی صاحب اور گواہان نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ریان خانزادہ اشار کو واپس کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو اشار، میں نہیں جانتا تم نے کیا سوچ کر اس معاہدے کے لیے حامی بھری ہے، مگر میں نے یہ معاہدہ کیوں رکھا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دوبارہ بولا، میں تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ تم جو بھی کرو اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے کرو، تاکہ مجھے خود پر کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ریان خانزادہ کی بات سن کر اشار نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا، مگر اس میں وہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ زبان سے کچھ کہہ سکے۔ ریان خانزادہ کی بات سن کر اشار نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اشار کی رضامندی پا کر ریان خانزادہ اس کے قریب آیا اور محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمونے لگا۔